خوش نصیب ہے وہ آدمی جس کی زندگی میں رمضان المبارک کا مہینہ آ جائے، رب العالمین اس کے 11 مہینے کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ تو محترم بھائیو دوستو، یہ مہینہ جو ہے یہ ہمیں صبر کا درس دیتا ہے، ایک دوسرے سے غمخواری کا درس دیتا ہے، ایک دوسرے سے محبت کا درس دیتا ہے، ایک دوسرے کی خدمت کرنے کا درس دیتا ہے، ایک دوسرے کی خدمت کی جائے۔ اور روزہ افطار کرانے کا بہت بڑا ثواب ہے۔ آپ نے فرمایا صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین سے کہ روزہ افطار کرایا کرو۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہمارے پاس اتنی طاقت نہیں ہے، کیونکہ صحابہ غریب بھی تھے۔ تو آپ نے فرمایا کسی کو لسی پلا دو، کسی کو 2 گھونٹ پانی پلا دو، کسی کو 1 دانہ کھجور کا دے دو، اللہ اس کے اوپر بہت بڑا اجر عطا فرماتے ہیں۔ فرمایا کہ جس آدمی نے کسی کا روزہ افطار کرایا، اس افطار کرنے والے کو بھی اس کا ثواب ملے گا، اور جتنا افطار کرنے والے کو ثواب ملے گا اور اتنا ثواب اس افطار کرانے والے کے نام اعمال میں لکھ دیا جائے گا، اور جس نے روزہ رکھا اس کے ثواب میں بھی کمی نہیں کی جائے گی۔ تو یہ کمانے کا مہینہ ہے، اس میں بخل ختم کیا جائے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، جو آدمی بخل سے بچا لیا گیا، بخیلت پن سے بچا لیا گیا، فرمایا کہ یہ لوگ کامیاب ہیں، کیونکہ اللہ پاک کو جو ہے سخی آدمی بہت پسند ہے، بخیل اللہ کو پسند نہیں ہے۔ تو اس میں سخاوت کی جائے، اللہ کی مخلوق کے اوپر خرچ کیا جائے، تو روزہ افطار کرایا جائے، تو جو دین کے جو کام ہیں اس میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیا جائے۔ شیطان آگے دیوار بنتا ہے لیکن اس سے جو ہے جنگ کی جائے، اللہ کے حکم کو پورا کیا جائے، اس کی مخلوق کے ساتھ محبت کی جائے۔ اللہ کی قسم کہ تمہارے روزے کی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں، حج کی کوئی ضرورت نہیں، عمرے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اللہ جو ہے تمہارے اندر تقوی دیکھنا چاہتا ہے کہ تمہارے اندر اس کا خوف کتنا ہے، اور اللہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ تمہارے دل کے اندر اس کی مخلوق کی محبت کتنی ہے۔ اگر تمہارے گھر کے اندر جو ہے دسترخوان لگا ہوا ہے، 20 کھانے موجود ہیں، طرح طرح کے جو ہے پھل ہیں، اور دسترخوان کے اوپر بغیر ضرورت کے کاٹے جاتے ہیں، اور ساتھ ہمسائے جو ہیں غریب جو ہیں وہ جو ہے پانی سے روزہ افطار کر رہے اور پانی سے روزہ رکھ رہے ہیں، تو اللہ پوچھے گا، کیونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یا ابا ذر اذا طبخت مرقۃ فاکثر ماءها وتعاهد جیرانک، اے ابو ذر جب تو کوئی شوربے والی چیز پکائے نا اس میں پانی زیادہ ڈال لیا کر، اور اپنے ہمسائے کی خبرگیری کیا کر۔ یہ ہمسائے اپنے جو قریبی ہیں اور جو غریب لوگ ہیں ان کی جو ہے ان سے پوچھا جائے، ان کا حال جو ہے معلوم کیا جائے، اور ان سے غمخواری کی جائے کہ اللہ نے یہ مہینہ جو ہے یہ غمخواری کا مہینہ عطا فرمایا، یہ ایک دوسرے سے محبت بھی کرنی ہے، اور یہ صبر کا مہینہ ہے، ایک دوسرے سے محبت کرنے کا مہینہ ہے، اور غمخواری کا مہینہ ہے، ایک دوسرے کی خدمت کرنے کا مہینہ ہے۔ تو اس میں جتنا جو ہے کما لیں، تو جو ہے اس میں آپ نیکی کے اندر جو ہے اپنے آپ کو آگے رکھیں اور اللہ کی مخلوق کی خدمت کریں، اور لوگوں سے حال معلوم کریں کہ کہیں جو ہے غریب لوگ رہتے ہیں جن کی صبح کو ہے تو شام کو نہیں، شام کو ہے تو صبح کی نہیں، اور میں روزے رکھ رہا ہوں اور بخل کر رہا ہوں، اللہ نے پیسہ دیا ہے تو یہی پیسہ پھر اگر اللہ کی مخلوق کی خدمت نہیں کی، آج بد نصیبی سے یہ کہا جاتا ہے کہ ہمارے مالدار بھی اس جو ہے ان کو بھی شوق نہیں ہے کہ اللہ کی مخلوق کی خدمت کرنے کا، تو اس کا جو ہے اللہ پاک حساب لے گا آخرت والے دن۔ پھر یہی مال جو ہے جو دنیا میں جمع کیا بینکوں کے اندر رکھا، اور جس کے سیوڈ اکاؤنٹ بنائے اور بینک میں اس کو جمع کراتے رہے، اور آخرت والے دن پھر یہی مال جو ہے وبال بن جائے گا۔ فرمایا حدیث پاک میں آتا ہے کہ گنجا صاف بنا کے اس کے گلے میں توق ڈال دیا جائے گا، فرمایا جائے گا کہ یہ تیرا مال ہے جو تو دنیا میں جمع کر کے آیا تھا،
جو دنیا میں جمع کر کے آیا تھا. تو اللہ کی مخلوق کی خدمت کرو. جو دنیا میں نیک عمل کرو گے تو وہ قبر میں بھی کام آئے گا اور آخرت میں بھی کام آئے گا, میدان محشر میں کام آئے گا, جہاں جو ہے آدم کہیں گے نفسی نفسی اور نوح کہیں گے نفسی نفسی, ہر انبیاء علیہ السلام, موسیٰ علیہ السلام کہیں گے نفسی نفسی, اور جو ہے شیس علیہ السلام کہیں گے نفسی نفسی. وہاں تیرا اعمال جو ہے ایسا دن ہوگا کہ خوف نہ کوئی کسی کا نہیں ہوگا. فرمایا کہ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ. وہاں جو ہے باپ بیٹے سے بھاگے گا اور بیوی جو ہے خاوند سے بھاگے گی اور خاوند بیوی سے بھاگے گا اور ماں بیٹی سے بھاگے گی اور بیٹی ماں سے بھاگے گی. وہ تو ایسا دن ہوگا, نفسی نفسی کا عالم ہوگا. وہاں تیرے اعمال کام آئیں گے. قبر میں تو ڈال دیا جائے گا, تیرے ساتھ کوئی نہیں جائے گا, تیرے دوست چھوڑ دیں گے, اور تیرے جتنے بھی جو ہے قریبی دوست ہوں جو کہتے ہوں کہ ہمیں تیرے جو ہے بغیر نیند نہیں آتی ہے, وہ بھی تجھے چھوڑ دیں گے. تیری بیوی جو ہے جو کہتی ہے میں تیرے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی, وہ بھی تجھے چھوڑ دے گی. تیرے بچے بھی تجھے چھوڑ دیں گے. وہاں قبر کے اندر جب تجھے رکھا جائے گا, وہاں تیرے اعمال تیرے سامنے آئیں گے, تیری صدقات تیرے سامنے آئیں گی, تیری خیرات تیرے سامنے آئیں گی, لوگوں سے محبت تیرے سامنے آئے گی, لوگوں کی غرباء کی خدمت تیرے سامنے آئے گی, اور بیواؤں کی جو ہے خدمت تیرے سامنے آئے گی, اور تیرے قبر کے اندر تیرے اعمال کام آئیں گے. تو میرے محترم بھائیو, دوستو, بزرگو, دنیا کی زندگی تو جو ہے عارضی ہے, ایک دن ختم ہونے والی ہے, تو یہ ختم ہو جائے گی. لیکن جو آخرت کا ہمیشہ کا گھر ہے, تو مالک کائنات نے اس کی جو ہے تیاری کے لیے بھیجا ہے. تو اس کی تیاری کرنی ہے, اس کی تیاری کرنی ہے جو ہمیشہ کی زندگی ہے, کبھی ختم نہیں ہوگی. جس کی ناکامی بھی ہمیشہ کی ناکامی ہے اور جس کی کامیابی بھی ہمیشہ کی کامیابی ہے, اس گھر کی تیاری کرنے کے لیے اللہ نے ہمیں بھیجا ہے. تو یہ رمضان جو ہے یہی ہمیں سبق دے رہا ہے کہ اللہ کی مخلوق سے محبت کرو, اور اللہ نے اگر صاحب مال بنایا ہے تو اس کی مخلوق کے اوپر خرچ کرو. اور چیزوں میں کتنا آدمی خرچ کر دیتا ہے, گھر کے اندر کتنی فضولیات کام ہو جاتے ہیں اور اس کے اوپر خرچ ہو جاتے ہیں. لیکن اللہ کے راستے میں خرچ کرنا, اور کسی کے دیکھ شادیوں کے اوپر کیسی گندی گندی رسومات, فرمایا کہ کروڑ پتہ نہیں کتنے کروڑ لگا دیتے ہیں لوگ. اگر یہ سوچیں, اگر اللہ نے تو شادی کو جو ہے آسان بنایا ہے, سنت جو ہے وہ آسان ہے, سنت آسان ہے, تو ہم نے اس کو جو ہے کیا کر دیا, مشکل کر دیا ہے. اگر فرمایا کہ اگر ہم جو ہے سوچ لیں کہ ہمارے اس ملک کے اندر ایسے لوگ بھی رہتے ہیں جو بیچارے جو ہے جن کو پہننے کے لیے کپڑا نہیں ہے اور ان کو کھانے کے لیے روٹی کی جو ہے تنگی ہے, تو ان کے جو ہے رہنے کے لیے مکان نہیں ہے. جیسے یہاں میں اپنے گاؤں میں رہتا ہوں, ہمارے علاقے میں جو ہے ہر سال فلڈ آتا ہے, فلڈ کا پانی آتا ہے. تو یہ دیکھا جائے اور کسی بیوہ, کسی غریب, کسی یتیم کے کام آیا جائے, اگر اس کو گھر بنا دو گے, تو اگر اس کو جو ہے اس کے کام آ جاؤ گے, تو دنیا میں اللہ رب العالمین آخرت میں تمہارے جنت میں اعلیٰ درجے عطا فرمائے گا اور اعلیٰ مقام تمہیں عطا فرمائے گا, اور جنت میں تمہارے لیے محل جو ہے اللہ جل شانہ تیار فرمائے گا.